بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى واصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. میرے محترم دوستو، ایک علم ہے، ایک عمل ہے، اور عمل میں بھی پھر خاص درجہ اخلاص ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے وقتوں میں ایک واقعہ ایسا ہوا ہے جو دین موسوی میں جائز تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دین میں اس قسم کا کوئی کام کرتا تو جائز تھا، لیکن حضور نے فرمایا میری امت کے لیے منع ہے۔ بہت سی چیزیں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین میں لاگو ہوتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اللہ کی جانب سے لایا اس میں منع ہے حرام، جیسے دو بہنوں سے نکاح بیک وقت جائز تھا، سکی بہنوں کو ایک ہی نکاح میں رکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین میں جائز تھا، لیکن جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس میں فرمایا کہ دو بہنوں سے نکاح تو کر سکتے ہو، لیکن وہ یہ کے بعد دیگر، ایک کی انتقال کے بعد دوسرے سے نکاح، بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام۔ اس طرح بہت سی چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں دین کے حصہ تھے، لیکن جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس میں منع کر دیا۔ جیسے عبداللہ ابن سلام مدینہ کے بہت بڑے علماء میں سے تھے، لیکن علماء یہود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ آنے سے فرمایا اس مدینے میں جو تین قبائل ہیں یہود کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، تینوں کے واقعات اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ان تینوں قبائل میں یہودیوں کے ہاں 10 بڑے بڑے علماء تھے۔ حضور نے فرمایا اگر ان 10 علماء نے ایمان لایا تو پوری دنیا سے یہودیت ختم ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے، صرف 2 علماء یہود کے وہ ایمان لائے، باقی 8 کے 8 کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے یہود آج تک خصوصاً اسلام کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش، ان میں ایک حضرت زید ابن دسنہ، رضی اللہ تعالی ایمان لائے۔ اس کی ایمان لانے کا بڑا عجیب واقعہ ہے، انشاءاللہ کسی وقت عرض کروں گا کس طرح وہ ایمان لائے۔ البتہ عبداللہ ابن سلام آج کے موضوع سے میرا متعلق ہے، یہ دوسرے عالم عبداللہ ابن سلام، یہ بھی علماء یہود کے بہت بڑے علماء میں سے، یہ ایمان لائے اس دن جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں وارد ہوئے۔ آپ کی ہجرت کا پہلا دن تھا، ایک مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی سکونت اختیار کی تھی،
سونے کے لیے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے جو مکان کا ایک حصہ وقف کیا تو وہاں تشریف لے جاتے تھے، لیکن دن میں محفل صحابہ میں جو بیٹھتے اس کے لیے ایک جگہ بنائی گئی تھی۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں اور میری پھوپھی اس وقت کھجور کے باغ میں کھجوروں کو توڑ رہے تھے، یعنی موسم کھجوروں کے پکنے کا۔ میں درخت پہ چڑھا تھا، کھجوریں توڑ رہا تھا، خادم نے آ کر اطلاع دی، ایسا مجھے دیکھا، کہتے آپ ہے کھجوریں توڑ رہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتے اللہ رحم کرے ان قبائل دونوں جو قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنی اوس اور خزرج، جس کا اصل تعلق قوم سبا کے ساتھ تھا، یمن کے تھے۔ یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج جو مدینے میں آباد ہو گئے، جن میں سے اللہ نے انصار کو چنا، انصار صحابہ انہی میں سے چنا گیا۔ یہ حج کے لیے آئے تھے یمن سے، ملک سبا سے۔ حج کر کے فارغ ہو کر جانے لگے کہ اطلاع ملی کہ قوم سبا نے ایک بہت بڑا جھیل بنایا تھا یا ڈیم بنایا، ڈیم سمجھ لیجیے، ڈیم بنایا تھا پانی کا بہت بڑا، انہوں نے خود بنایا تھا، جس کی وجہ سے یمن میں کثرت سے باغات آباد تھے، کثرت سے، اور ایسے ایسے باغات تھے اتنی زبردست، اتنے عظیم کہ اگر پکے ہوئے سیزن میں کوئی خالی ٹوکرا لے کر نکلتا اور باغ کی دوسری حصے میں جب پہنچ جاتا تو ٹوکرا پکے ہوئے پھلوں سے خود بخود بھر جاتا۔ ان دونوں قبیلے، یہ دونوں، ان کے اکثر افراد چلے گئے، باقی تو یمن میں رہے۔ یہ حج کے لیے، عمرے کے لیے، حج کا سلسلہ تھا، عمرے کے لیے گئے تھے۔ اللہ نے اس ڈیم کے بالکل تہ میں چوہوں کو، بڑے بڑے چوہے مسلط کر دیا۔ اس نے اس باغ کو توڑنا شروع کیا، یہ ڈیم کے وہ سامنے کے وہ جو دیوار بنائی گئی تھی بڑی موٹی، اس کو چوہوں نے کاٹ لیا۔ یہ قوم نافرمان ہو گئی تھی اللہ کی، بہت بڑی اللہ نے نافرمانی کی سزا اس صورت میں دی کہ وہ بند ٹوٹ گیا۔ کیونکہ بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ نے ہمیں بھی دکھایا، بارش سے اتنے نقصان نہیں ہوا جتنے یہ بند ٹوٹنے سے نقصان۔ باغات کے باغات اجڑ گئے، بستیاں کی بستیاں اجڑ گئے، گاؤں کے گاؤں، گھرے، لاکھوں کروڑوں روپے لگائے ہوئے گھر اس قسم کے ڈیموں نے اجاڑا۔ تو وہ ڈیم جو ٹوٹا ہے، اللہ پورے قوم سبا کو، ان کے باغات کو، ان کے بنگلوں کو، ان کے گھروں کو ملیا مٹ کر کے رکھ دیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ اطلاع مکی پہنچی، اوس اور خزرج والے عمرے کے لیے آئے تھے، ان کو اطلاع ہو گئی کہ سبا میں کچھ بھی نہیں بچا، یمن سب ڈیم ٹوٹ گیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا۔ انہوں نے مشورہ کی کہ اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں، اب تو وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے یمن سبا کا۔ مشورہ یہ ہوا کہ چلتے ہیں اور خانہ بدوشانہ زندگی اختیار کریں۔ یہ خانہ بدوش بن گئے کہ اپنا وطن تو ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ مکے سے چل پڑے، اللہ کی شان، مدینے کے رخ پہ ان کو علم نہیں تھا ہم کس رخ پہ جائیں۔ ایک جگہ قیام کا ایک ہفتہ، مزہ نہیں آیا، پھر آگے چلے کسی اور جگہ میں جا کر ایک ہفتہ قیام کا، مزہ نہیں آیا۔ ایک ہفتہ، دو ہفتے کام کرتے کرتے مدینے پہنچے۔ مدینے پہنچے تو جھنڈ تھی کھجوروں کی بہت، یہ بنو قینقاع، یہ احد کا پہاڑ ایسا ہے، احد کے پہاڑ کے دامن میں مدینہ ہے۔ یہ احد کا پہاڑ یوں جاتا ہے، اس مقام پہ قینقاع کے باغات بہت بڑے۔ یہ جھنڈ جو مدینہ نظر آتا تھا، یہ بنو قینقاع کے باغات کی وجہ سے یہ جھنڈ دور سے نظر آتا تھا۔ یہ جگہ آیا اور ان کو پسند آیا، یہودیوں سے اجازت مانگی، انہوں نے دے دی، اس شرط پر کہ پانی میں ہمارے ساتھ دعویٰ نہیں کرو گے، باغات میں دعویٰ نہیں کرو گے، جو خالی زمین ہے اس پر آباد ہو جاؤ، جو ضرورت ہے پانی لیتے جاؤ۔
اگر باغات میں کام کرنا ہے ہم آپ کو کھجور کے بدلے میں کام مزدوری بھی دیں گے اور بدلے میں آپ کھجور لے جایا کرو. ان کا کام ہو گیا. اکثر ان کی لڑائیاں ہوتی تھی, یہودی کڑے ہو جاتے کہتے صبر کرو. پہلے پارے کے 10ویں رکوع میں اللہ نے یہ واقعہ کیا. ولما جاءہم یعنی یہاں پر یہ 10ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہے, یہ اسی حوالے سے اللہ نے ذکر کی. جب یہ آئے ان کی لڑائی ہوئی تو یہودی کیا کہ صبر کرو. وہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں جس کے لیے ہم نے یہ مقام آباد کیا ہے, اور ہماری کتاب تورات میں ہے کہ وہ نبی ہجرت کرے گا کھجوروں کی جھنڈ والے علاقے کی طرف. اس پورے خطے میں جو بڑا جھنڈ ہے کھجوروں کے وہ یہ علاقہ ہے, یثرب کا علاقہ ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے وہ نبی اسی یثرب کی طرف آئیں گے. ان کے ساتھ مل کر اے اوس اور خزرج کے قبائلوں سنو, تم سب کو ہم یثرب سے نکالیں. اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ مدینۃ الرسول پڑ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پھر مدینۃ المنورہ بن گیا. یثرب تھا. یثرب کے معنی وہ مقام جہاں کے آب و ہوا راس نہیں آتی. ابھی بھی اکثر جو عمرے والے حج والے مدینے پہنچتے ہیں نا, ایک دفعہ بخار اس کو ایسے شدت کا لگتا ہے جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل ایمان کو مدینے کی ذریعے ہم آزمائیں گے, اس لیے کہ جس کی دل میں نفاق ہوگا وہ مدینے میں ٹھہر نہیں سکتا. جس کی دل میں نفاق ہوگا وہ مدینے میں ٹھہر نہیں سکتا. کبھی کبھی مدینہ اپنے یثرب والا منظر دکھا رہے تھے. بہرحال اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تھی, ان کو پتہ چلا وہ تو بنو اسماعیل میں سے سر پکڑ کر دے گئے. اب ہم کیا کریں؟ ہم نے ان کو کہا تھا چیلنج دیا تو وہ آئے گا ہم تمہیں نکالیں. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کر ایک مقام پہ بیٹھ گئے. عبداللہ علیہ السلام نے کہا مکے سے اطلاعات تو آتی رہتی تھی, دل نے چاہا کہ مکے جاؤں, وقت نہیں ملا, مصروفیات زیادہ تھے. یہ اطلاع تھی کہ یہاں آ رہے ہیں وادی ثنیۃ الوداع. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الداع. ثنیۃ الوداع سے ہم پہ 14ویں کا چاند نمودار ہوا. یہ ثنیۃ الوداع یہ اس پر جو لے جاتے وہ بسوں والے ٹیکسی والے حاجیوں کو یا عمرے کے لیے جیسے ھذا ثنیۃ الوداع. اب جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ثنیۃ الوداع ہے کیا, جو ہمیں یہ ڈرائیور بتا رہے کہ ھذا ثنیۃ الوداع, ہاں ہو گئے بابا. یہ وہ علاقہ ہے ثنیۃ الوداع جو مغفیر مدینے کے نکل کر پتہ تھا مکے سے وہ نبی اپنے خادم ابو بکر صدیق کے ساتھ چلا استقبال کے لیے ثنیۃ الوداع میں آ کر رک جاتے تھے. صبح سورج نکلنے سے پہلے یہ پہنچ جاتے, سورج غروب ہونے کے بعد ثنیۃ الوداع سے گھر چلے جاتے. یہی پھر ایک دن دیکھا 14ویں کے چاند, عصر کا وقت ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, کیا اچانک 14ویں کے چاند نمودار. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں اسی دن, یہ جمعے کا دن تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز راستے میں مسجد جمعے میں ادا کی, بس غروب آفتاب کے قریب قریب مدینے میں داخل ہوئے. عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ خادم آئے, اس نے کہا اللہ غارت کرے یہ اوس اور خزرج کو. کہتے ہیں یہ نبی و آخر زمان آئے ہیں, اس کے استقبال کے لیے جمع غفیر جمع ہے اور مخلوق نے اس کو گھیرا ہوا ہے. عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے درخت سے خادم سے کہا کیا وہ نبی آ گئے؟ کہا ابھی پہنچے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں اتنا مجھ پر خوف طاری ہو گیا, ہلنے لگا درخت پر. میں نے کہا قریب ہے کہ گر نہ جاؤ. اچانک میری پھپھی مجھے دیکھ رہی تھی, پھپھی نے آواز دی اللہ تجھ پر رحم کرے, کیا ہو گیا تجھ کو؟ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر سے اتنی خوشی تمہیں نہ ہوتا جیسے اس شخص کے آنے کی خبر سے تمہیں خوشی مل رہا. میں نے کہا پھپھی اجازت دی. کہا نہیں یہ کام کر کے جانا. بہرحال کام جلدی جلدی میں نے نپٹا دیا, جلدی جلدی میں چلا گیا. دروازے کا آؤٹ میں زبردست تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہلی دفعہ میرے کانوں سے, کام جلدی جلدی میں نے نپٹا دیا.
جلدی جلدی میں چلا گیا. دروازے کا آؤٹ میں پردہ سے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہلی دفعہ میرے کانوں سے سنی. اللہ اکبر، ایسی آواز تھی، شیرین آواز تھی جو کانوں میں رس بول رہی تھی. میں کچھ دیر پردے کے پیچھے کھڑا، ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پردہ ہٹاؤ اور چودھری کے چاند کو دیکھو، ہمت نہیں پڑ رہی تھی. میں نے کہا ذرا رک جاتا ہوں، سنتا ہوں آگے کیا کہتے. اچانک خصوصاً کی آواز ہے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس ینام تدخلوا الجنۃ بسلام. اس کی روایت کرنے والا خود عبداللہ بن سلام. کسی آواز میری کانوں میں پڑی کہ لوگوں کو سلام کیا کرو، پتہ چلے مسلمان ہیں، سلام کیا کرو. یہ نہیں کہ جان پہچان ہے یا نہیں، اسلام اور کرنے کی بنیاد پہ سلام کرو. اب تو راہ چلتے کسی کو سلام علیکم تو تاسو کو سلام میرا ہوا مانا وہ پیجستا وہ پیجا نہیں ہے آگا تو سلام کی. وہ مسلمان جس نے سلام نہیں کسی کو سلام ڈالو، کسی اجنبی کون تھا سلام ڈالا، میں نے نہیں پہچانا، وہ ایک مسلمان تو تھا. اب تو سلام ایک صحابی بازار اس لیے آیا کرتا تھا کہ چھوٹا کلمہ پڑھے اور ہر مسلمان کو سلام کرے، یہ ثواب حاصل کرے. ایسے مسلمانوں کے شوق تو مجھے مسلمانوں سلام کو عام کرو، پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، یقین ہو کہ یہ مسلمان ہے، سلام ڈالیے. اور دوسرا حضور نے فرمایا غریبوں پہ اللہ کی لیے کانے کھلائیے، ضرورت مند کو اللہ کی لیے کانے کھلائیے، اللہ تمہاری کانے میں بھی برکت ڈالے. اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر نمازیں پڑھ لیا کرو، تہجد. رات کے اندھیرے میں اس وقت نماز پڑھ لیا کرو جب لوگ سوئے ہوئے. یہ وقت اللہ سے راز و نیاز کی. اگر ان صفات کو اپناؤ گے وہ تدخل الجنت بسلام، اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کرنا. فرماتے میں نے یہ سنا، میرے دل نے کہا ما ھذا الکلام، یہ کلام کسی جھوٹے کا نہیں، سچے انسان کا ہے. بس پردہ اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر ڈھیر ہو. میں نے کہا سر کلمہ پڑھا لیجیے، مسلمان سیکھیے. آپ کی آواز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز بھی معجزہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا معجزہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ معجزہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال معجزے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم اٹھانا معجزہ تھا. اللہ وہ تو معجزات سے پر تھا. کہتے میں اسلام لائے تو میں نے کہا یار سر یہودی بڑے جھوٹے ہیں، میں پیچھے پردے کا چھپتا ہوں، آپ یہودوں کو بلائیے میرے متعلق پوچھے کہ میں کیسا آدمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی کیا، یہودیوں کے سب اللہ تعالیٰ فرق کو بلا پوچھا عبداللہ بن سلام تمہیں کیسے؟ کہا کریم ابن کریم، وہ سخی، اس کا باپ سخی، اس کا دادا سخی، ہمارے قوم میں اس سے بہترین سچے انسان کوئی نہیں. وہ کبھی بھی جھوٹے کی تائید نہیں کرتے، ہمیشہ سچے کی تائید کرتے. اتنی تعریف کی زمین و آسمان کی خلا بھی ملا دی. عبداللہ بن سلام اچھا حضور سے نے پوچھا اگر وہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے؟ کہا سوال ہی پیدا نہیں. عبداللہ بن سلام سوال ہی پیدا نہیں کہ مسلمان ہو جائے. عبداللہ بن سلام نے کہا جب یہودیوں نے کہا کہ سلام ہی سوال ہی پیدا نہیں مسلمان ہو جائے، میں نے پردے کو ہٹایا، سامنے آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ان سب یہودیوں کو کہا گواہ رہو میں نے آقا نامدار کی ذات پر بھی ایمان لایا، اللہ کی ذات پر بھی ایمان، جو پیغام لائے ہیں اس پر بھی میرا ایمان. سب کے منہ پیلے کی پیلے ہو گئے. ہے تو اپنے سلام حضور سے کہنے لگے ہمارے خاندان میں اگر کوئی جھوٹا ہے تو یہ. اب بات بدل گئی. اس نے کہا تھا کہ یہودی سب سے بڑے جھوٹے ہیں. اس کا باپ ذلیل تھا، یہ ذلیل ہے، اس کا دادا ذلیل تھا، اب کچھ اور